باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے پاکستان میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے. ٹھوس شواہد جو ہیں بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے رکھے ہیں. دنیا سیاسی مصلحتوں سے کام نہ لے. پارٹی کے کھاتے میں 12 سیٹیں تھے. تب سے یہ سازش شروع ہوا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا ووٹ میں کمی کی جائے. راتوں رات جمیل بھائی کے سیٹ پہ دھاندلی کر کے 2 ووٹ سے پی ٹی آئی کو جتوانے کی کوشش. السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، آج کے پروگرام میں کچھ پاکستان کے حوالے سے اہم معاملات کی بات کریں گے. گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. لیکن جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے پاک بھارت حالیہ کشیدگی کی. پاکستان اور بھارت کے مابین جو کشیدگی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں. ہر کچھ عرصے کے بعد خاص طور پر لائن آف کنٹرول پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. فائرنگ کی جاتی ہے اور گولہ باری بھی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے. حالیہ دنوں میں بھی ایسا ہی ہوا. گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا بھارت کی جانب سے پاکستان کے رہائشی علاقوں پر گولہ باری کی گئی. اس میں جو متعدد شہری ہیں اب وہ شہید بھی ہوئے، جبکہ جو گھروں کو، املاک کو نقصان بھی پہنچا. اس کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور یقینی طور پہ جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جو پہلا نشانہ ہے وہ عوام ہی بنتے ہیں. بھارت نے الزام لگایا کہ اس تمام جو معاملے کو پاکستان نے پہل کی اس میں، اور پاکستان کی جانب سے اس کو شروع کیا گیا. بہرحال اس جو کشیدہ صورتحال ہے اس میں اس دوران ہی پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں جناب شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھ پاکستان فوج کے ترجمان، انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے الزام لگایا بھارت کے اوپر جو موجودہ صورتحال ہے اس کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف شواہد اور ثبوت پیش کیے کہ بھارت کس طرح سے پاکستان کے جو اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے. دہشت گرد نیٹ ورکس جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی مالی معاونت کر رہا ہے. یہ الزام لگایا پاکستانی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اور پاکستان فوج کے ترجمان نے. اس تمام صورتحال کے اوپر بات کریں گے اور خاص طور پر یہ کہ کیا اس طرح سے محض پریس کانفرنس میں الزام لگا دینا اور جو ثبوت ہیں وہ پریس کانفرنس میں پیش کرنا یہ کافی ہیں، یا پھر کس طرح سے جو کشمیر کا اور پاکستان کا مقدمہ ہے بہتر انداز میں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے اور پاکستان اس بارے میں کیا کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو وادی میں موجود کشمیری ہیں اور پھر پاکستان کا جو پاکستان کے ساتھ موجود علاقہ ہے جہاں پہ کشمیری بستے ہیں، آخر کب تک ان کو یہ سہنا پڑے گا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے اور اس میں یقینی طور پہ جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ شہری علاقوں میں موجود افراد کا ہی ہوتا ہے. پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں سید مجتبیٰ صاحب، جبکہ ہمارے ساتھ میر اکرام حسین صاحب بھی موجود ہیں. ہمارے پینل کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں یہ دونوں احباب. ان دونوں احباب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. سید مجتبیٰ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. آپ سے اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایل او سی پہ پوری صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ یہ پاکستان نے اس کو شروع کیا، اس کا آغاز پاکستان کی جانب سے ہوا اور جو تمام خلاف ورزیاں ہیں اس کو پاکستان نے انیشیٹ کیا. آپ بتائیے کہ کیا پاکستان اگر وہ پہل کرے اس طرح کے معاملات میں اور در اندازی کرے یا بھارت سے اس طرح سے ایل او سی کے اوپر
جارحیت کرے تو پاکستان اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے، پاکستان کا اس میں کیا مفاد ہے، اس حوالے سے کچھ گائیڈ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت بھی اس طرح کی جو وائلنس ہوتی ہے دونوں طرف، تو دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ بھارت کی جانب سے مسلسل اس قسم کی وائلیشنز ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کا اس نقطہ نظر کو تسلیم کر لیں کہ پاکستان نے یہ حملے میں پہل کی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ گلگت یہ بالکل لائن آف کنٹرول میں کپواڑہ اور یہ جو باندی پورہ جہاں پہ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، وہ بالکل سرحد ملتی ہے اس کے ساتھ ان کے لائن آف کنٹرول کے دوسری جانب جو ہے بلتستان کا علاقہ، جہاں پاکستان کے اگلے دن 2 دن کے بعد الیکشن ہونے جا رہے تھے۔ تو کیا کوئی حکومت جو ہے وہ یہ چاہے گی کہ الیکشن کے دنوں میں ٹرن اوور جو ہے وہ خوف و ہراس کے نتیجے میں کم کر دے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت جب کوئی اس طرح کے الیکشن وغیرہ کرتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے آس پاس کے علاقے ہیں اور خاص طور پہ سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ امن و امان کی صورتحال قائم رہے، جبکہ بھارت کی جانب سے دوسری جانب سے یہ نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں گلگت اور بلتستان کے عوام ان الیکشن کے خلاف ہے، لیکن چونکہ ٹرن اوور بہت ہیوی ہوا ہے تو اس چیز کو اگر یہ سرحدوں پہ کشیدگی کی صورت میں اس چیز کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو بلا شبہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کر لیں کہ جناب پاکستان نے ہی یہ کاروائی کی ہے، تو بسم اللہ کیوں نہیں ہو سکتی پاکستان؟ بھارت کی جانب سے پورے اس 2020 میں 1595 وائلیشنز ہوئی ہیں، تو اگر ایک جگہ پاکستان نے کیا ہے تو اس میں کیا برائی کیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے اگر کیا ہے تو یہ بڑی کلیور موو ہے۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ جس وقت لداخ میں یہ چینیوں کے ہاتھوں پٹ رہے تھے، پاکستان کو اس وقت کو سرحدوں پہ تھوڑی سی موومنٹ کرنی چاہیے تھی، جو کہ پاکستان نے نہیں کی۔ اس وقت یہ ڈرے ہوئے تھے ٹرمپ وغیرہ کی حکومت سے، تو اس وقت اب انہوں نے اگر موومنٹ کی ہے تو اس موومنٹ کے نتیجے میں جو ہے بھارت نے کیا کیا؟ بھارت نے کیا کوئی جوابی کارروائی کی؟ تو اگر پاکستانیوں نے حملہ کیا تھا اور ان کے میڈیا یہ بول رہا ہے کہ 4 فوجی ان کے مارے گئے، ایک BSF کا جوان مارا گیا اور ایک جو ہے 3 بھارتی آرمی کے جوان جو ہے مارے گئے ہیں، تو آپ نے کیا جوابی کارروائی کی؟ اور اگر بھارت نے کی تو مجتبیٰ صاحب اگر تو پاکستان نے یہ کیا بھی ہے یا اگر انڈیا کی جانب سے بھی اس کا آغاز ہوا، لیکن نشانہ تو معصوم کشمیری بنتے ہیں۔ ہم نے دیکھا وہ فوٹیجز بھی ہمارے سامنے ہیں جس میں پورے محلے کو آگ لگی ہوئی ہے بھارتی گولہ باری کی وجہ سے۔ تو پاکستان، آپ کے خیال میں پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ بھارت سے اس طرح سے چھوٹے پیمانے پہ وہ کلیشز جاری رکھے؟ بالکل نہیں پاکستان کو سوٹ کرتا، اور پاکستان آپ کو شاید کہتے ہیں جو وہاں کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، پاکستان کی سویلین آبادی زیادہ کانسنٹریٹ ہے سرحدوں کے پاس، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر نقصان پاکستان کی سویلین آبادی کو ہوتا ہے، لیکن وہ چیز تو رکتی نہیں ہے نا۔ لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک ممکنہ فائدہ جو پاکستان کو اگر ہم یہ زیوم کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان نے یہ کارروائی کی اور اس کے اگلے دن چونکہ پاکستان کے پاس سالڈ ایویڈنسز موجود تھے تو پاکستان نے وہ ایویڈنسز جو ہے دہشت گردی کے بھارت کی جانب سے وہ پیش کیے، اور اس کے نتیجے میں تمام فوکس جو دنیا کا ہے وہ لائن آف کنٹرول سے ہٹ گیا۔ تو یہ ہم ایزیوم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ عموماً جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ بھارت کی جانب سے وائلیشن ہوتی ہے، اور صرف اس سال 1595 سے زیادہ وائلیشنز بھارت آلریڈی کر چکا ہوا ہے، تو ایک اور انہوں نے کر دی وہ تو یہ۔ اور جہاں تک سویلین آبادی کا معاملہ ہے تو وہ تو سفر کرتی ہے بھارت کی جانب سے، جب بھی وہ کارروائی ہوتی ہے پاکستانی فوجیوں کو تو وہ ٹارگٹ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کی طرف سے بڑا بھرپور جوابی ایکشن ہوتا ہے، تو سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں، اور یہ ان کی وہ اپنے علاقے میں بھی یہی کر رہے ہیں اور پاکستان کی سائڈ کی اس میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ جی چلیں اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ میر اکرام حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ میر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اچھا میر صاحب، جس طرح سے مجتبیٰ صاحب نے اس کچھ حوالوں سے اپنی رائے کا اظہار کیا، ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جو گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے بھارت خاصے جارحانہ موڈ میں نظر آتا ہے۔ اس نے جو مقبوضہ کشمیر میں جو اقدامات کیے اور اس کے بعد سے اس نے مسلسل پاکستان کو آزاد کشمیر میں کارروائی کے حوالے سے اور وہاں پہ قبضہ کر لینے کے حوالے سے بھی دھمکیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو کیا آپ یہ جو حالیہ کشیدگی ہے اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، اور کیا بھارت واقعی کوئی انتہائی اقدام کر سکتا ہے خاص طور پہ اپنے سابقہ بیانات کے حوالے سے؟ جی بالکل، آپ کی نشاندہی احمد شاہین صاحب بالکل صحیح سمت پہ ہے۔ یہ قدم بڑھا رہا ہے ہندوستان جو ہے نا، اس نے اپنا ایک اسپیشل سیل تیار کیا ہے کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پہ اب اس کی اسٹریٹجی یہ نہیں ہے کہ رات کو سو کر اٹھے اور انہوں نے صبح کوئی حملہ کر دیا، وہ اپنا پورا پلان تیار کر کے، اور وہ اگر جیسے
بہت بڑا ایک جمہوری طاقت ہے اور دنیا میں مشہور ہے، تو وہ اپنے لیے ہے، اپنے عوام کے لیے ہے. پاکستان ہمسایہ ملکوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے اس کی احمد شاہین صاحب. تو اب رہا سوال جو کشمیر کے لیے اس نے اپنا ایک پورا پلان تیار کیا ہوا ہے، جو اب اس کی آگے 5 سالہ پلان ہے یا 10 سالہ پلان ہے، اس میں وہ آدھے سے زیادہ تو وہ کر چکا ہے. اس نے کشمیر کے لوگوں پہ کتنا عرصہ ظلم بدستور جاری ہے، اور اقوام متحدہ جو ہے وہ خاموش بالکل، یعنی کہ منہ سی لیا ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے. اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ نامعلوم کس دنیا میں رہتے ہیں، وہ کیا اسٹریٹجی ہے ان کی. افواج پاکستان کی اپنے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سی زبان ہے جو ہندوستان کی سمجھ میں آتی ہے، وہ کون سا طریقہ ہے یا وہ کون سا انداز ہے جو اقوام متحدہ کو سمجھ میں آئے گا. اور خاص طور پہ ایل او سی کے اوپر یہ سب کرنا، جہاں پر ایک باقاعدہ رولز ہے، ریگولیشن ہے، اقوام متحدہ نے ایک باقاعدہ قوانین بنائے ہوئے ہیں. تو میر صاحب اقوام متحدہ خود سے جاگ جائے گی یا اس کو کوئی اب باقاعدہ طور پہ کسی کو جانا پڑے گا، اور خاص طور پہ ان کو جو کشمیر کے مقدمے کا آپس دعویٰ کرتے ہیں اور کشمیریوں کے ترجمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ جو کشمیریوں کے ترجمان ہونے کا دعویٰ دار ہے نا سر، انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا تو انہوں نے آئندہ بھی کچھ نہیں کرنا. ان کو اپنے مراد بہت لمبی چوڑی پاکستان میں چاہیے، یا کسی کو باہر امریکہ میں چاہیے اور کسی کو انگلینڈ میں چاہیے. یہ جو برائے نام نمائندگان ہے نا، انہوں نے آج تک کبھی کچھ نہیں کیا. وہ کشمیری عوام بدستور خون کے آنسو رو رہی ہے، جنازے اٹھا رہی ہے، پس رہی ہے، اور روزانہ وہاں پر ایک مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے. نہ وہاں پہ سہولیات ہیں، اور نہ وہاں پہ کوئی امن ہے، اور نہ وہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہے ان کو. تو کوئی رستہ ایسا ہو کہ جو یہ ہوش میں آئے یہ سیاستدان، اور وہ راستہ اپنائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائیلاگز کی طرف جائیں یا پریس کانفرنس کر کے اور عوام کو جو ہے نا ایک چہرہ دکھا دیں کہ اوکے ہم نے یہ پریس کانفرنس کر دی اور نہ معلوم ہم نے کیا بڑا کام کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ کریں کہ ہندوستان مجبور ہو، جنگ نہ ہو. جنگ کے حق میں نہیں ہے ہم، نہ ہی کوئی ایسا اقدام کیا جائے، لیکن بہت راستے ہیں. انہوں نے اگر آپ کے سی پیک کو نشانہ بنانا ہے یا آپ کے اور مختلف آپ کو نقصانات پہنچانے کے لاحمل انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں، تو آپ بھی کوئی رستہ نکالیں انٹرنیشنلی، جن سے ان کے کاروباری روابط ہیں یا ان کے بڑے ایک معاملات ہیں، ان میں آپ بیچ میں بیٹھ جائیں، جا کر ان سے کہیں بھائی بہرحال کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. چلیں اس حوالے سے سید مصطفیٰ صاحب کی جانب میں دوبارہ آتا ہوں. مصطفیٰ صاحب، جو پریس کانفرنس ہوئی یقیناً وہ اہم ہے، اس میں کئی ایسے نکات ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے کریں گے بھی. یہ جو کشیدگی ہے حالیہ، اس حوالے سے ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی اس طرح کے کارروائی ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، میر اکرام صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یقیناً جو شہری آبادی ہے وہ نشانہ بنتی ہے اور اس کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو ایسے میں جو آزاد کشمیر، جو پاکستانی طرف کا کشمیر ہے، اس کے شہریوں میں اگر عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ بڑھتا جائے، تو کیا یہ بھارتی کاز کی ایک کامیابی نہیں ہوگی کہ وہ یہی جو وہ چاہ رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں عوام کے اوپر، تو وہ جس طرح سے چاہے مسلط بھی ہے، ان کے ساتھ وہ کارروائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن جو پاکستانی کشمیر ہے جو بہت عرصے تک ایک پرامن علاقہ رہا ہے، لیکن وہاں پہ مسلسل خاص طور پہ جو گزشتہ سال سے ہم نے دیکھا ایسی سچویشن ڈیولپ کرنا کہ وہ خود، اور خاص طور پہ ان میں پھر اب جیسے ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا سوشل میڈیا چونکہ اب ہر طرف موجود ہے، اس طرح کی آوازیں بھی آئیں کہ کشمیریوں کا تحفظ کون کرے گا، خاص طور پہ جو پاکستانی جانب کشمیری رہ رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہوا ہے وہ بھارت کے مقابلے میں قدرے کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب جو عوام رہتی ہے وہ پرو پاکستانی ہے. یعنی کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی سائڈ میں جو ہے وہ بھی مسلمان آبادی ہے اور یہ بھی ہے. تو پاکستان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی کارروائی کرے، اور یہ بہت بڑی ڈیٹرنس ہے پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی بھی کارروائی میں، کہ اس کو اس لائن آف کنٹرول کے اس پار جو شہری آبادی ہے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. جبکہ بھارت کے پاس اس طرح کی کسی قسم کی مجبوری نہیں ہے. جب وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی عوام کی جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، تو لائن آف کنٹرول میں جو آزاد کشمیر کے علاقے میں جو پاکستانی شہری رہتے ہیں، جو کشمیری رہتے ہیں، شہری رہتے ہیں، ان کی جان و مال کی ان کو کیا وہ ہو سکتی ہے. تو بلا شبہ اس معاملے میں بھارت کو ایج حاصل ہے
کہ اس کو وہ جسے کہتے ہیں وہ اس کی مجبوریاں نہیں ہیں جو پاکستان کی مجبوریاں ہیں. اور یہ ایک ایسا معاملہ, یہی وجہ ہے کہ پاکستان از مور انٹرسٹڈ ٹو کیپ پیس آن دا لائن آف کنٹرول, کیونکہ پاکستان دونوں صورتوں میں جو ہے اگر اس جانب پاکستان کوئی کاروائی کرتا ہے, کوئی انگیجمنٹ کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو جانی و مالی شہریوں کا نقصان ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہی نقصان ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا میر اکرام صاحب, اب ہم پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. بہت ڈیٹیل پریس کانفرنس تھی. شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے, پاکستانی افواج کے جو ISPR شعبہ ہے اس کے جو ترجمان ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے, اور کافی ڈیٹیل میں یہ کارروائیاں بتائی گئیں جو بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف, خاص طور پہ پاکستان کے اندرونی علاقوں میں, شہری علاقوں میں جتنی حالیہ دنوں میں بھی اور اس سے کچھ قبل بھی جو دہشت گردانہ سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی گئیں, اور بتایا گیا کہ کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے جو افغانستان میں موجود ہینڈلرز کی جانب سے جو بھارتی وہاں پہ موجود ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کا, اور خاص طور پہ اس پریس کانفرنس میں جو شواہد پیش کیے گئے اس کا مقصد کیا ہے, اور اگر واقعی اس کا مقصد کچھ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے تو کیا یہ تمام جو شواہد ہیں, جو ثبوت ہیں, اس کو کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر لے کے نہیں جانا چاہیے اور وہاں پر اس کے اوپر ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کی جانی چاہیے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ چلیے اب شواہد کا جہاں تک تعلق ہے اچھا کیا آپ نے بتا دیے, لیکن اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لانا چاہیے اور ان جو وہ طاقتیں جو اس پر عمل کر سکیں ان کو پہنچائیں, ان تک پہنچائیں. تو جو تو ضروری اقدام ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے, یہ بات تو کلیئر ہے. لیکن اگر آپ پریس کانفرنس کی حد تک دیکھیں تو ٹھیک ہے, آپ نے ان کو بہت حد تک بے نقاب کیا, بدستور جو ان کی کاروائیاں ہیں ماضی میں چلی آئیں, پھر اب وہ دوبارہ اسی روش پہ ہے ہندوستان. اب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کیا گیا یا ہندوستان, لیکن اصل بات کچھ اور ہے حضور. یہاں پر ہندوستان کی جو جارحانہ اقدامات ہیں وہ بدستور جاری ہیں اور وہ فردر اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو اقدامات کا اعلان کرنا ہوگا کہ دیکھیے اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اب ہم برداشت نہیں کریں گے, اس کے لیے آپ تیار رہیں. تب وہ تھوڑا سوچنے پہ مجبور ہوں گے. اگر آپ صرف یہ بتاتے رہے کہ دیکھیں مجھے ایک ادھر مارا ہے ایک ادھر مارا ہے, یہ بتانے کا وقت گزر گیا. اب آپ ان کو بتائیے کہ اگر آپ نے دوبارہ یہ قدم اٹھایا تو ہمارے پاس یہ راستے موجود ہیں. پھر ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان راستوں پر چل پڑے. تھوڑا سا یہ زاویہ پر غور کریں احمد شاہین صاحب. اب میرا اور آپ کا جو فرض ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت پریس کانفرنس ہوئی یا جو صورتحال ہے اس کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اس صورتحال کو بھی تو دیکھنا ضروری ہے. اس پر مصطفیٰ صاحب یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں مصطفیٰ صاحب سے سوال ضرور کروں گا کہ مصطفیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کب تک یہ پریس کانفرنسز ہوتی رہیں گی, یا یہ کشمیر کا کوئی باقاعدہ ہندوستان یا پاکستان کو حل نکالیں گے بھی, یا اسی طرح بس چلتا رہے گا یہ؟ جی سید مصطفیٰ صاحب, اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی کہ آپ کے خیال میں اس پریس کانفرنس میں کچھ نیا تھا, اور جو پہلے بھی پاکستان اس طرح کے شواہد پیش کرتا رہا ہے, لیکن اس دفعہ جو پریس کانفرنس کی ہے کیا یہ پہلے سے کچھ اس میں تبدیلی تھی, اور آگے اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں اس پریس کانفرنس میں ایک چیز نہیں تھی جو کہ یہ کہ اس کو پبلکلی ایکسپوز کیا گیا تھا, قوم کو اعتماد میں لیا گیا تھا, اور اردو میں پریس کانفرنس کی گئی. آپ یہ بھی دیکھیں یہ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر اس کا جو مقصد تھا وہ قوم کو اعتماد میں لینا تھا. جہاں تک یہ شواہد کا تعلق ہے جو پاکستان کے انٹیلیجنس کے پاس تھے, یہ شواہد کوئی نئی نہیں ہے. یہ شواہد جب سے شروع سے جو ہر انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اپنے جو ہے دشمن کے خلاف ہوتے ہیں, اور یہ شواہد مسلسل پیش بھی کیے جاتے رہے. یہ سلامتی کونسل میں بھی پیش ہوتے رہے, یہ اقوام متحدہ میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں, یہ کلوز ڈور میٹنگز میں یہ شواہد ڈسکس کیے جاتے ہیں, ان کے اوپر بارگین کی جاتی ہے, ان کے اوپر ڈیلز کی جاتی ہیں, اور تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میرے نزدیک اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ میرے خیال میں صرف جہاں تک وہ بات ہوئی کہ اس کو FATF میں لیا جائے گا یا سیکیورٹی کونسل میں لیا جائے گا, میرے خیال میں یہ ساری چیزیں سیکیورٹی کونسل کی نظر میں پہلے سے ہی آئی ہوئی ہیں, اور FATF میں تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, حالانکہ بینک ٹرانزیکشن موجود ہیں اگر وہ دیکھا جائے. لیکن FATF کی ساری کاروائی پبلک ریلیشننگ پہ چلتی ہے, اور پبلک ریلیشننگ الحمدللہ ہماری حکومت میں جو ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. میرے نظر میں اس وقت پاکستان نے اس کے ذریعے جو مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں چائنا کا فیکٹر بہت اہم ہے. اور اس پریس کانفرنس میں اگر آپ دیکھیں تو چائنیز سفارت خانے پہ حملے کا بھی ذکر ہے, اور چائنیز سی پیک کو جو ہے کے بارے میں جو کنسرنز ہیں
وہ بھی پیش کیے گئے. تو میرے خیال میں یہ میسج اس مرتبہ سیکیورٹی کونسل اور مغربی اداروں کے بجائے چائنا کو ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کو کوئی میسج دینے کی کوشش کی گئی. مجھے اس میں یہی ایک نئی چیز نظر آئی ہے. باقی جو میر صاحب نے جو سوال اٹھایا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی جب ہم گلگت اور بلتستان کے حوالے سے بات کریں گے اور اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو وعدے وعید کیے گئے ہیں صوبے کے حوالے سے, تو میرے نظر میں تو یہ تھوڑا بہت تو کمپرومائز کشمیر کے معاملے میں ہو چکا ہے آلریڈی. اور میری ذاتی رائے ہے, یہ آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے, کہ کشمیر کے معاملے میں جو ایک بلو پرنٹ جو ہوتا ہے جو تیار, یہ دونوں حکومتیں تیار کر چکی ہیں. اور اس کا اظہار میں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 1-1.5 سال پہلے بھی آپ نے پروگرام میں کیا تھا کہ آئندہ کچھ دنوں میں یہ لوگ بیک چینل ڈپلومیسی میں یہ معاملہ چل رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ میر صاحب نے کہا یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اگر اسی ڈگر پہ چلتا رہا, جو پاکستان اپنی ڈیمانڈ پہ رہا کہ حق خود ارادیت اور بھارت اپنی اس پہ کہ اٹوٹ ہنگے, تو یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. جی بالکل سید مصطفیٰ صاحب, ہم بالکل یہ اپنے جو سیگمنٹ ہے اس کے آخری حصے میں ہیں. میر اکرام صاحب کی جانب آنا چاہوں گا. میر صاحب اس حوالے سے کچھ آگاہ کیجئے گا. ہم نے دیکھا جو پاکستان نے ابھی حال میں تو ایک سخت موقف اپنایا ہے انڈیا کے حوالے سے, لیکن اس سے قبل ہم نے دیکھا کرتارپور جو کوریڈور ہے وہ بھی کھولا گیا. پھر جب انڈیا کا پائلٹ پاکستان نے اپنی سرزمین پہ پکڑا, اس کو بھی فوری طور پہ واپس کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب ایک عرصے تک نریندر مودی صاحب کی جیت کی دعائیں بھی کرتے رہے. تو کافی نرم موقف رہا, کافی ایک جو پاکستان کا موقف یہ جو تھا اس کو کچھ لوگوں نے پاکستان کی کمزوری بھی سمجھا. تو اس موقف کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا یہی وجہ تو نہیں ہے جو اب انڈیا بھی ایک سخت گیر روپ میں سامنے آ رہا ہے اور انڈیا کسی بھی قسم کی بات چیت کے اوپر آنے پہ بالکل تیار نظر نہیں آتا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں پاکستان کو اپنی جو ہے نا پالیسی اناؤنس کرنی ہوگی اسٹریٹ فارورڈ, صرف رویے نہیں, کچھ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے, جو میری رائے ہے, پرسنل رائے ہے, یہ جس میں آپ کی نارملی جو انٹرنیشنلی ہوتی ہیں, کچھ فضائی حدود کا معاملہ ہوتا ہے, کچھ ٹریڈز کا معاملہ ہوتا ہے, کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, اور اس میں کچھ ان کو پالیسیز اناؤنس کرنی پڑیں گی کہ ہم آپ کے ساتھ تا وقت کہ آپ اس طرح سے کشمیر میں جو آپ بدستور مظالم ڈھا رہے ہیں اور کچھ ان کے روٹس ہیں, کچھ اور چیزیں وہ بند کرنی ہوں گی. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اور جہاں تک پاکستان کے رویے کی, آپ نے کرتارپور کی بات کی, آپ نے اور دوسری چیزوں کی, یقینی طور پہ یہ سب چیزوں کو ایک دفعہ دوبارہ سے مد نظر رکھنا ہوگا کہ آپ نے ہماری جو خلوص کو ہماری کمزوری سمجھا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. پاکستان کو اپنی طاقت اور اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا سوچ, اس کو واضح کرنا ہوگا کہ آپ اگر ہمیں یہ سمجھ لیں کہ ہم کمزور ہیں اور آپ بدستور جاریت کی رویے پہ رہیں, تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان کو کسی انداز میں ان کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی. نتیجتاً شاید ہندوستان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اب یہ رویہ بدلنا ہوگا امن کے لیے. تو یہ کچھ نہ کچھ پاکستان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی. میر اکرام صاحب بالکل, اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے ہم اس کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. تو پاکستان میں جو ابھی ہم نے گزشتہ روز گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اس کے مختلف پہلو ہیں, نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے گزشتہ روز ہونے والے انتخابات کی. گلگت بلتستان میں یہ انتخابات ہوئے اور اس میں جو پاکستان کی تینوں بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے بھرپور حصہ لیا. اس حوالے سے انہوں نے کمپین بھی چلائی. مرکزی رہنما ہیں وہ بھی گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کے دورے کرتے رہے, وہاں پر جو انتخابی مہم ہے وہ چلاتے رہے. 23 حلقوں میں یہ پولنگ کی گئی اور اب اس کے جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج موصول ہوئے ہیں ابھی تک, اس میں پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے نظر آتی ہے. جیسے ہی یہ نتائج آنا شروع ہوئے, بلکہ اس سے قبل جب ووٹنگ کا عمل بھی
गिनती का अमल जारी था, आखिरी मराहिल पे था। उसके साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी, जबकि जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू हो गया कि इंतखाबात में धांधली हुई है, और इस हवाले से उन्होंने अपने इल्ज़ामात भी लगाए। बिलावल भुट्टो साहब ने एहतजाज का ऐलान भी किया और उनका एहतजाज जारी भी है। इस इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये भी कि इसके जो नताइज अब आए हैं उसका आने वाले दिनों में बाकी मुल्क की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो वो किस तरह से होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मीर इकराम हुसैन साहब भी मौजूद हैं, सैयद मुश्तबा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों हजरात हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। सैयद मुश्तबा साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इलेक्शन के नताइज के अब तक के नताइज के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको सीटें ज़्यादा मिली हैं, तो क्या इसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत समझते हैं आवाम में, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग है उसका बयानिया को हकीकी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन इलेक्शन में जो भी नताइज इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं उनकी 80 से 90% तक, यानी इतने करेक्ट जो है यूएस और यूके के जो पोल सर्वे हैं वो नहीं होंगे जो हमारे एंकर्स और तज्जिया निगारों के सर्वे थे कि किसने कितनी सीटें लेके जानी और किसने कितनी नहीं लेके जानी, ठीक है ना। तो इस बारे में अगर आपने कल और परसों के इलेक्शन से पहले के प्रोग्राम देखे होंगे तो आपको एक अंदाजा जो है, अगर आप कभी भी गिलगित बल्तिस्तान नहीं गए तो आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि किसने कितनी सीटें हासिल करनी है। नंबर 2, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इनका अगर आप देखें तो ये तो आप मीर साहब भी इससे इत्तफाक करेंगे। मुझे याद है कि पिछले किसी प्रोग्राम में उन्होंने ये बात कही भी की थी, इसकी तौसीक भी की थी कि जो हुकूमत मरकज में होती है वही हुकूमत जो है वहां पे आती है। आज़ाद कश्मीर में भी गिलगित बल्तिस्तान भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है, वहां के भी मसाइल वही वाले हैं जो आज़ाद कश्मीर के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं कह रहा हूँ, इसमें जो इन इलेक्शन में जो शख्सियत उभर के आई है सामने वो बिलावल भुट्टो की है। अब वो आप कह लें कि उनकी शख्सियत पे अचानक कोई क्रिस्मेटिक रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि इससे पहले भी वो आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन में ये बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे गिलगित बल्तिस्तान में। इस मरतबा 26 दिन उन्होंने गुजारे हैं और एक बड़ी करिश्माती शख्सियत के तौर पे सामने आए हैं और उन्होंने एक पूरे फजा को गरमा दिया था और एक सही लीडर के तौर पे उभरे हैं। तो या तो उनकी क्वालिटीज डेवलप हो गई हैं, लेकिन जो दूसरा इम्कान है वो ये है कि इनकी जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छी डील चल रही है, और यही वजह है कि इन इलेक्शन में पीडीएम का नाम नहीं सामने आया और तमाम जमातें बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। तो इससे वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो शिफ्टिंग कर रही है, और ये शिफ्टिंग चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन बिलावल भुट्टो उसमें जो है मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े लीडर बन के उभरे। जी अच्छा, मीर इकराम साहब, ये एक इंटरेस्टिंग बात कही सैयद मुश्तबा साहब ने, और मुख्तलिफ इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने पहले भी गुफ्तगू की है। आप ये बताइएगा कि आपके ख्याल में भी क्या वाकई जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तरह से उभर के सामने आए हैं ये किसी डील का नतीजा है, और अगर डील होती तो क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाज़िया अक्सरियत हासिल ना कर लेती यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब की मुझे नहीं मालूम कोई डील है नहीं है, लेकिन एक चीज वो क्योंकि बहुत ही काबिल माँ के बेटे हैं, उनकी खुद भी तबीयत में एक काबिलियत है, एक तालीम याफ्ता नौजवान है। देखिए, उन्होंने एक चीज को बड़ा मद्देनजर रखा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है इसमें 98% लोग तालीम याफ्ता हैं, करीब जरूर है लेकिन बाशऊर और बड़े समझदार लोग हैं उधर के। अच्छा, अब उधर जो एक वहां से बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो अफवाज पाकिस्तान में काम करते हैं, सर्विसेज में हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान से हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो फौज के खिलाफ बदस्तूर चल रहा है। अब इस वजह से उनको वहां पे जो रिजल्ट सामने आए हैं उसका एक वजह ये भी है। दूसरी वजह जो बिलावल भुट्टो ने की वो ये की कि इन्होंने वो रवैया नहीं अपनाया कि जो नून लीग का था, उन्होंने बयानिया चेंज रखा और रियासत के खिलाफ बात नहीं की। इस वजह से उनको जो सीटें मिली हैं इस वक्त वो इसकी एक बड़ी वजह। दूसरा, डील कहीं नहीं मुझे लगती। पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जमातों में एक बड़ी जमात की हैसियत रखती है। इतनी बड़ी जमात ना पीटीआई है ना मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के कोने कोने में है। तो अब रहा सवाल डील का,
تو ڈیل مجھے نظر نہیں آتی جو میرا ذاتی تجزیہ ہے. آبویسلی انہوں نے اپنی پالیسیز ہمیشہ ایسی بنائی ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ جس ٹکراؤ میں چلی گئی ہے، ریاست سے ٹکرا رہی ہے، فوج سے ٹکرا رہی ہے، اور اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو ہوگا اور پیپلز پارٹی اس سے فائدہ اٹھائے گی. یہ تو ایک آٹومیٹک بات ہے. تو اس میں ڈیل والی تو کوئی بات نہیں ہے. نون لیگ نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی مار دی ہے یہ فوج کے خلاف کھڑے ہو کے، تو اس کا فائدہ تو پیپلز پارٹی پہلے بھی اٹھا چکی ہے، دوبارہ اٹھائے گی. اچھا سید مصطفیٰ صاحب آپ کے پاس دوبارہ سے آتا ہوں. ہم نے دیکھا کیونکہ واضح اکثریت تو نہیں ملی، وہ اکثریت کیا واضح کیا اکثریت بھی نہیں ملی پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پھر بلاول جو آج وہ وہاں پہ احتجاج کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کافی سخت زبان بھی استعمال کی اور انہوں نے کہا کہ ہم چھینی گئی سیٹیں واپس لیں گے اور اگر نہ لے سکے تو پھر ہم اسلام آباد کی جانب بھی مارچ کریں گے. تو آپ کس طرح سے آپ کے خیال میں کوئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کیسا فائدہ اٹھایا کہ وہ اپنی حکومت نہ بنا پائیں وہاں پر؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا ہی کچھ ملنا تھا. جو ڈیل بھی ہوئی ہے ان کے درمیان اس میں اس کو اتنا ہی کچھ ملنا تھا. باقی پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو سلسلہ جو ہے 2018 کے انتخابات میں شروع ہوا تھا اس کے بظاہر آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ آخری وقت میں پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ، یہ سننے میں آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ چاہے تصدیق کر سکیں گے کہ ایک سیٹ کم ہو گئی ہے ان کی پیپلز پارٹی کی، اور وہ P45 کا سلسلہ بھی وہی چلتا رہا بالکل اسی انداز میں جس انداز میں 2018 کا الیکشن چرایا گیا ہے اور جن لوگوں نے چرایا ہے اسی طرح یہاں کا الیکشن بھی جو ہے اس میں بھی انجینئرنگ کی گئی ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ان علاقوں میں چاہے آزاد کشمیر ہو چاہے گلگت بلتستان ہو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کبھی بھی مرکز سے علیحدہ حکومت نظر نہیں آئے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی جنہوں نے 2018 میں کامیابی دلوائی تھی انہوں نے اس طریقہ کار کو مد نظر رکھا ہے اور ابھی بھی ان کو جو ہے واضح اکثریت نہیں دلوائی. تو یہ ساری کی ساری انجینئرنگ کا حصہ تھا کہ اس میں کس کو کیا ملنا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اس سیگمنٹ کے آغاز میں کہ تمام نتائج جو ہیں یہ آپ کے تمام پاکستان کے اینکرز اور تجزیہ نگار گزشتہ 2 دن سے جو ہے اعلان کر رہے تھے. تو تجزیہ نگار وغیرہ کو ان کی پوری کی پوری ٹیمیں تو یہاں پہ ایک حلقے میں نہیں بیٹھی ہوئی. تو یہ ساری کی ساری جو ہے ان کو جو ہے فیڈ بیک دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ کیا رزلٹ آ رہا ہے اور رزلٹ ایز ایکسپیکٹڈ آیا ہے. باقی جہاں تک یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کامیابی حاصل کی، 4 یا 5 سیٹیں انہوں نے حاصل کی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئل وکٹری ہے. حکومت بنانے کا ان کا جو ہے یا حکومت بننے کا مصطفیٰ صاحب معافی کے ساتھ نہ تو پولنگ اسٹیشنز پر فوج نظر آئی. یہ واحد پولیٹیکل الیکشن ہوا ہے پاکستان کا جس میں تمام لیڈرز، معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹی میں نے، لیکن پرامن الیکشن ہوا. بلاول ادھر ہے، مریم نواز ادھر ہیں، اس کے بعد وہاں پہ PTI والے بھی ہیں، اور اس کے باوجود پرامن ایک حادثہ نہیں ہوا. کسی پولنگ اسٹیشن پہ فوج نہیں ہے تو کون سی انجینئرنگ ہو گئی وہاں پہ؟ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. اسی کو انجینئرنگ کہتے ہیں. جو بات جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ دھاندلی ہوتی ہے. ہم دھاندلی کا میں نے دھاندلی کی بات نہیں کی. اچھا رزلٹ آپ کی مرضی کا رزلٹ آئے تو انجینئرنگ نہیں ہوئی ہے جی. ابھی وہاں نون لیگ کی سیٹیں نکلنی چاہیے تھی. میں تو 2 سال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ، الیکشن انجینئرنگ کیا ہوتی ہے. اب وہ دور گیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلیاں ہوتی ہیں. اب الیکشن بھی انجینئرنگ ہوتی یہ ہے کہ اگر 50 حلقوں میں مقابلہ ہو رہا ہے تو آپ 40 حلقوں کو ایز اٹ از جانے دیں، صرف 10 حلقوں میں مارجن تھوڑا بہت اوپر نیچے کر دیں. اس سے دھاندلی کا الزام بھی نہیں لگتا اور انجینئرنگ بھی ہو جاتی ہے. اچھا سید مصطفیٰ صاحب، یہ الیکشن کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. ایک اور اہم نقطہ جو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اپنے جب آغاز کیا گفتگو اس میں اس حوالے سے آپ نے اشارہ بھی دیا، PDM. ہم دیکھ رہے ہیں PDM فی الحال تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، ابھی آگے انہوں نے ملتان میں جلسہ بھی کرنا ہے. ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی انہوں نے جلسے کیے، اور PDM کی جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ PDM کے پلیٹ فارم پہ تو اکٹھی نظر آتی ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اور جب اکٹھی نظر آتی ہیں حکومت کے خلاف تنقید بھی کرتی ہیں، انداز بہرحال دونوں کا اپنا اپنا ہے لیکن وہ سخت تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر. لیکن یہاں پر گلگت بلتستان میں جب موقع تھا کہ عملی طور پر کچھ کر کے اگر وہ آپس میں
اتحاد کر لیتے، اتحاد نہیں تو کم از کم سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہی کر لیتے تو حکومت کو بہرحال کچھ ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا جا سکتا تھا. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے مل کر الیکشن لڑنا مناسب نہیں سمجھا؟ اور اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ احمد شاہین. آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی جو نقطہ میں نے پہلے اٹھایا تھا ڈیل والا، اس کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا. دیکھیں پی ڈی ایم کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک سے مشترکہ الیکشن نہیں لڑنا، یا اگر مشترکہ الیکشن نہیں لڑنا تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی تھی. گلگت بلتستان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہے الیکشن لڑتی تو شاید ان کو اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا جتنا کہ ان کو اب جیسے 4 سیٹیں یا 5 سیٹیں ملی، یا مسلم لیگ نے ان کو 1 سیٹ ملی. کیونکہ یہ اتحاد شروع سے ہی غیر فطری ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے درمیان. لیکن اگر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے تو وہ یہ 1-2 سیٹیں زیادہ نکال سکتے تھے اور انجینئرنگ کرنے والوں کو زیادہ مشکل درپیش ہو سکتی تھی. لیکن میں نے جو آپ سے یہ بات کہی کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں پینترا تبدیل کیا ہے، وہ آگے آپ کو جو ہے نیشنل الیکشن میں بھی اس کی روشنی نظر آتی ہے کہ نیشنل الیکشن میں بھی کیا ہونے جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سولو فلائٹ کا ارادہ رکھتی ہے، اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ عین مقب جیسے کہ ان کے والد کرتے رہے ہیں بلاول بھٹو کے، آصف علی زرداری کے آخری وقتوں میں جو پینترا تبدیل کر لیتے ہیں. بلکہ معاہدوں کے بارے میں تو ان کا یہ موقف تھا کہ یہ کوئی قرآن میں نہیں لکھا ہوا، یہ کوئی حدیث میں نہیں لکھا ہوا، تو معاہدے چھوڑ دیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب میثاق جمہوریت کے بارے میں یہ کہتے تھے. تو میرے خیال میں یہ اسی روش پہ چلے گی، اور آئندہ قومی الیکشنز میں یہ پی ڈی ایم کا جو ہے وجود مٹ جائے گا. لیکن اس میں یہ کہنا کہ اس کا نتیجے میں نواز شریف کی پارٹی کو، نون لیگ کو مکمل نقصان پہنچے گا، میں نہیں سمجھتا. کیونکہ اب لوگوں میں جس طرح جو ہے یہ بیانیہ جو ہے اب تبدیل ہو رہا ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود بھی یہ بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے کہ اگر آپ فوج کے کسی ایک جرنیل کی کرپشن کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب پورے ادارے کو یا پورا اینٹی ریاست یا اینٹی فوج یا اینٹی وہ معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جرنیل کی کرپشن ایک جرنیل کی کرپشن ہوتی ہے، 2 جرنیلوں کی کرپشن 2 جرنیلوں کی ہوتی ہے. یہ جرنیلز ہیں جو اس طرح کا بیانیہ نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں، وہی نیریٹو جو مسلم لیگ نون ڈیولپ کر رہی ہے، پور میسز کو استعمال کرتی ہے. یہ جو ہے یہ عام ان جوانوں کو استعمال کرتے ہیں جو سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں، سرحدوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور اپنے خلاف اٹھنے والی ہر انگلی کو جو ہے وہ جوانوں میں بے چینی کا نام دے کر جوانوں کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ان جوانوں کا کیا قصور ہے؟ ان جوانوں کو تو وہ پیزے کی سلائس بھی نہیں ملتی جو جنرل پاپا جونز نے بنائے ہوئے ہیں. تو آپ ان جوانوں کو کیوں اس میں شامل کرتے؟ تو یہ نیریٹو جو ہے اب اس کا دور گزر چکا ہوا ہے. جی اچھا، سید مصطفیٰ صاحب ایک کالر بھی ساتھ ہیں، ان کو شریک کرتے ہیں، پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. احمد شاہین صاحب، میں سویڈن سے عبد القیوم بول رہا ہوں. پہلی بات ہے سید مصطفیٰ صاحب کو بڑے دنوں کے بعد دیکھا ہے تو میں ان کو ذرا سلام کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2 ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ کیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اور جو ہارتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں فراڈ ہو گیا، وہ جعلی ووٹیں پڑ گئی، بس یہ ہو گیا، وہ گورنمنٹ وہ فوج مل گئی، فوج والوں نے ان کو زبردستی ووٹیں دلوا دی. یہ ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ شروع سے ہی. اب دیکھیں اگر ہم پیپل پارٹی کے اوپر یقین کریں یا زرداری کا بیٹا بلاول زرداری اگر آ جائے اس کو ہم سیاستدان مانگنا شروع کر دیں گے، یا نواز شریف اس کی پوری فیملی کو پھر پاکستان کی سیاست میں گھسیٹیں گے تو پاکستان کدھر جائے گا؟ انہوں نے خربوں روپے کھائے ہمارے، اور پھر وہی لوگ بینک سے تو ایک آنا واپس نہیں کر رہے، خربوں روپے کھا کے پھر پاکستان کی سیاست میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کیا پاکستانی قوم بیوقوف ہے جو ان کو پھر ووٹیں دے گی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. میں ہمیشہ آپ کو دہراتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان پہلے بھی نہیں چل رہا تھا، آج بھی نہیں چل رہا. یہ لوگ جب تک ان کے چہرے غائب نہیں ہوں گے پاکستان سے، پاکستان آگے نہیں جائے گا بلکہ پیچھے ہی جائے گا. آپ نے اپنی بات مکمل کی، تھینک یو ویری مچ. میر اکرام صاحب، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں جو گلگت بلتستان کے الیکشن. ایک آپ سے بات جو میں پوچھنا چاہوں گا، ہم نے دیکھا پہلی بار غالباً چونکہ تیسرا الیکشن ہے، ابھی اس سے پہلے 2 الیکشن ہی ہوئے ہیں یہاں گلگت بلتستان میں، اس حوالے سے بھی، اور جو آزاد کشمیر میں عمومی طور پہ الیکشن ہوتے ہیں یقینی طور پہ انتخابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، انتخابی مہم بھی چلتی ہے،
لیکن بہت بڑے پیمانے پہ جو اس دفعہ جوش و خروش نظر آیا، خاص طور پہ بلاول وہاں پہ مسلسل موجود رہے، اور اس کے بعد بلاول کے موجود ہونے کی وجہ سے ہی غالباً جو دیگر قومی لیڈران ہیں ان کو بھی گلگت بلتستان کا رخ کرنا پڑا، اور ایک بھرپور مہم چلی جیسے پاکستان کے قومی الیکشنز میں چلتی ہے۔ اس کی کیا وجہ سمجھ رہے ہیں، خاص طور پہ یہ کہ کیوں اتنا اہم اس مرحلے پہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس الیکشن کو سمجھا؟ کیا اس کے آنے والے دنوں میں آپ اثرات دیکھتے ہیں یہ الیکشن کے ملک کے اوپر؟ جی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے سوال میں بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس الیکشن میں جہاں بلاول بھٹو گئے، مریم نواز گئیں، عمران خان خود گئے، اور اس کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی وہاں سپورٹ کر رہا تھا، اس کا میڈیا بھی بہت شور مچا رہا تھا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو ان کے شاید عوامل سی پیک بھی ہے اور ہندوستان کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے۔ لیکن اگر ہم پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے کئی ایک ایسے رکن جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دی، وہ ایسے کارکن وہ اپنے ہی پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑ کے جیت گئے آزاد، اور جو آزاد جیتے ان میں زیادہ تر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں جن کو ٹکٹیں نہیں ملی، تو وہ واپس پی ٹی آئی میں جائیں گے۔ اسی طرح جو بلاول بھٹو، ظاہر ہے وہ کسی زمانے میں بڑا مضبوط گڑھ رہا ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چترال جو ہے یہ گلگت بلتستان، یہ بہت بہت مضبوط گڑھ رہا پیپلز پارٹی کا۔ پھر نون لیگ نے اپنا اقتدار کھویا وہاں پہ، پیپلز پارٹی نے اپنا اقتدار کھو دیا۔ یہ ان کی اپنی وہاں کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ پالیسیز ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ اب یہاں پہ پی ٹی آئی کا دور ہے، اب پی ٹی آئی نے جو اپنے یقینی طور پہ اپنے جہاں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ جہانگیر ترین صاحب تو مجھے نظر نہیں آئے، نہ ان کا جہاز نظر آیا، لیکن ایک دو ہفتے پہلے یقیناً ان کی اپنی ایک کمپین چلی ہے جس کے تحت کافی حد تک وہ ان چیزوں کو سنبھال لیا تھا انہوں نے کہ آنے والے کس انداز میں الیکشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جہاں سوال گہما گہمی کا رہا، جو گہما گہمی ہوئی بڑی رونق لگی رہی، کیونکہ وہاں پہ لوگ اتنے اب مطلب کوئی اتنا بڑی انڈسٹری تو ہے نہیں اس علاقے میں، تو یہ جو جلد سے جلوس نکلے عوام کو ان سے بڑا فائدہ ہوا۔ وہاں پہ جو چاہے وہ نون لیگ کا جلسہ تھا یا پیپلز پارٹی کا تھا یا تحریک انصاف کا تھا، تو وہ کیونکہ عوام کو بڑا موقع ملا ہے وہاں پہ چھوٹی موٹی اپنے کام کاج تجارت یہ وہ، تو اوور آل اس گہما گہمی کا گلگت بلتستان میں بڑا فائدہ ہوا۔ اور رہا آگے آنے والے وقتوں میں جو اصل کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بحیثیت صوبہ آپ نے اس کو ایک باقاعدہ ویلیو دی ہے، وہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور اس میں اس دفعہ کے کیونکہ بھرپور الیکشنز ہوئے اور اس میں باقاعدہ طور پہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا زور آزمائی کی ہے جو پاکستان نے دیکھا ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا امپریشن ہے۔ اب یہ تو نارمل ہے کہ کون دادلی ہو گئی جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہمارے سیاستدانوں کا پرانا ایک انداز ہے، لیکن یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے اور اس کو اوور آل آپ نے کہا دیکھا جائے تو آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان کے لیے بڑا مثبت ثابت ہوگا یہ الیکشن۔ جی اچھا، میر اکرام صاحب، آپ نے جو صوبے کا سٹیٹس دینے کے حوالے سے گفتگو کی، اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن سید مشتبہ صاحب آپ سے میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب اب انتخابی نتائج آ گئے ہیں، ان کی روشنی میں آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے آپ جو ملکی منظرنامہ ہے اس کو دیکھتے ہیں اور کیا اثرات مرتب ہوں گے خاص طور پہ سیاسی منظرنامے میں بقیہ ملک کے؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کے عوام جو گزشتہ 70 سالوں سے چاہتے تھے وہ خواہش تو ان کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیونکہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں، حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی، دونوں اس بات میں متفق ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا سٹیٹس دیا جانا چاہیے۔ لیکن جو چیز سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 70 سال سے صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ پہلے دن سے اپنے آپ کو کشمیر کا حصہ نہیں مانگتے تھے۔ یہ لوگ بولتے تھے کہ ہم جو ہے، اگر آپ ان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو زواور سنگھ نامی ایک کشمیری سکھ رولر نے ان کے اوپر قبضہ کیا تھا، تو یہ شروع سے ہی اپنے آپ کو جو ہے آزاد کشمیر کا حصہ نہیں مانتے تھے اور صوبے کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہم کو صوبہ دیا جائے۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ پاکستان کی پے در پے حکومتیں، سویلین گورنمنٹس، فوجی حکومتیں اس کو صوبے کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئیں؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی تھی کہ یہ چونکہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ لنک تھا اور اس کو صوبہ دینے کے لیے پاکستان چاہتا تھا اس کو صوبہ دینے، اور ہر حکومت چاہتی ہوگی ان کو صوبے کا درجہ دینے کے لیے، لیکن ان کو دینے میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا آپ،
اگر ایک چیز جو ہے 1948 میں اقوام متحدہ میں لنکڈ ہے آزاد کشمیر کے ساتھ اور اس کا ایک حصہ جو ہے اپنے ساتھ انیکس کر لیتے ہیں، تو آپ بھارت کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ لداخ، جموں یا مقبوضہ کشمیر سری نگر کا جو معاملہ ہے اس کو اپنے ساتھ انیکس کر لے؟ یہ بات الگ ہے کہ یہاں کی عوام جو ہے پرو پاکستانی ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑا حصہ پرو انڈین نہیں ہے، وہ بھی پرو پاکستانی ہے، لیکن یہ تو آپ کو ثابت ڈپلومیٹک لیول پہ ثابت کرنا پڑتا ہے نا۔ قانونی گراؤنڈز میں تو آپ بنیادی طور پہ بھارت کو یہ ایک سپیس دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے جتنا حصہ اپنے نام اپنے ساتھ انیکس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی میرے خیال میں جو میں نے آپ سے پہلے سیگمنٹ میں جو بات پیر صاحب کی بات میں کہ مسئلہ کشمیر بہرحال کمپرومائز ہونے جا رہا ہے، اور اب وہ اچھائی کی طرف ہوتا ہے برائی کی طرف ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، میں اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن بہرحال کمپرومائز ہو رہا ہے۔ لیکن سید مصطفیٰ صاحب، جس طرح سے آپ نے یہ اہم نقطے کی جانب اشارہ بھی کیا، اور اگر یہ کمپرومائز ہوتا ہے اور وہ اس شرائط کے ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر پاکستان بنیادی اپنا حصہ بنا لے گا تو وہ اس اقدام کی بھی توثیق کرتا ہے جو 5 اگست کو بھارت نے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں کیا، تو کیا پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے اور سب سے بڑھ کر خود کشمیری عوام جو دونوں جانب رہائش پذیر ہیں ان کے لیے یہ حل قابل قبول کسی صورت بھی ہو سکتا ہے کہ جو پاکستانی حصہ جہاں جہاں پر اس کا اقتدار اسٹیبلش ہو گیا وہ پاکستان کے پاس رہے، جہاں پر انڈیا موجود ہے وہ انڈیا کے اوپر ہے، اور پاکستان اور بھارت اپنا کیس اس کے اوپر کلوز کر دیں؟ دیکھیں یہ جو سلوشنز ہیں یہ سلوشنز بازی میں آتے رہے ہیں۔ جنرل مشرف کا 4 نکاتی فارمولا تھا، وہ بھی کچھ اسی قسم کا دے رہا تھا۔ یہ فارمولا انڈیا کی طرف سے ہمیشہ کی طرف سے رہا ہے کہ جو آپ کا وہ آپ کا، جو ہمارا لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد بنا دی جائے، لیکن یہ کوئی بھی مسئلہ کشمیری عوام کے لیے قابل قبول اسی صورت میں ہوگا کہ وہ چاہے یا نہ چاہیں کی بات نہیں کروں گا کہ دونوں حکومتیں مل کر کیا نیریٹو ڈیولپ کرتی ہیں۔ جو بھی ہوگا آپ کو پہلے نیریٹو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کنٹرول لائن کے دونوں طرف کے معاملے کو پرماننٹ سرحد کی بات بھی کرتے ہیں تو اگر نیریٹو ڈیولپ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ استصواب رائے کے لیے اس میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک نیریٹو ڈیولپ ہوا ہے، تبھی آزاد کشمیر کی عوام جو ہے اور تمام کشمیری عوام کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں پلیبیسائڈ کروا کے حق خود ارادیت دیں گے، کیونکہ ایک نیریٹو 50 سال 70 سال میں ڈیولپ ہوا ہے۔ آپ کو نیریٹو ڈیولپ کرنا پڑے گا، بیانیہ ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی بھی چیز کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے۔ جی امیر اکرام صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس جانب سید مصطفیٰ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ صوبائی درجہ دینے کا اگرچہ مطالبہ ان کی گلگت بلتستان کی عوام کا ہے اور درینہ مطالبہ ہے، لیکن اس کو صوبائی درجہ دینے پہ باقاعدہ طور پہ اس سے کشمیر کوز پہ اور خاص طور پہ جو پاکستان کا موقف رہا ہے 70 سالوں سے کشمیر کے حوالے سے اس کو زد پہنچتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے، آپ کے سوال میں ہی ساری بات چھپی ہوئی ہے کہ اس کا جو مطالبہ ہے اب پاکستان اس کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان گورنمنٹ نے تو اس کے اوپر بھرپور طریقے سے اپنا مکمل طور پہ ثابت کر دیا اس الیکشن میں کہ اس کو نہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر صوبائی حیثیت مل جائے تو اس سے جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر پاکستان کا دعویٰ ہے یا جو مکمل کشمیر کے اوپر پاکستان کا موقف رہا ہے پچھلے 70 سال سے، وہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھر وہ پاکستان اس کا کیا کرے گا؟ پاکستان وہ کیسے کمزور ہوتا نظر آتا ہے؟ اس کی تو قرارداد آلریڈی اقوام متحدہ میں موجود ہے حضور، کہ خود ارادیت جو ہے اس کی، وہ تو گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے اس قرارداد میں حضور۔ گلگت بلتستان تو اپنی وہ مناتا ہے یوم آزادی 1 نومبر کو، وہ گلگت بلتستان کیسے اس میں شامل ہے؟ گلگت بلتستان تو باقاعدہ اپنی یوم آزادی مناتے ہیں، انہوں نے تو خود آزادی حاصل کر کے جان چھڑائی ہے ہندوستان سے۔ یوم آزادی کا معاملہ تو نہیں، میں تو اقوام متحدہ کی آپ کو اقوام متحدہ کی قرارداد کا حوالہ دے رہے ہیں، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں اس قرارداد میں طور پہ جو گلگت بلتستان ہے وہ بھی متنازع علاقے میں شامل ہے۔ تھینک یو ویری مچ میر اکرام صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، سید مصطفیٰ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے۔ ناظرین، ہم نے جو پروگرام کا اپنا دوسرا حصہ تھا اس میں گفتگو کی خاص طور پہ جو گلگت بلتستان میں حالیہ ہونے والے الیکشنز پہ کیا اس کے آنے والے دنوں میں اثرات پڑیں گے پاکستان کے اوپر، اور خاص طور پہ جو صوبائی اسٹیٹس دینے کا معاملہ ہے اس کے اوپر۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔